بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا ایک اصول ہے، کسی سے کام نکلوانا ہو تو اسی کی بولی بولی جاتی ہے، اسی کی زبان بولی جاتی ہے، اسی کے کلمات تلاش کیے جاتے ہیں، کون سے بول ایسے ہیں کہ جو یہ پسند کرتا ہے، کون سے لفظوں کو، کون سے بولوں کو، کون سی ڈش کو، کون سے کھانے کو، کون سی عادت کو، کون سی طبیعت کو اور کون سے انداز کو یہ شخص پسند کرتا ہے، وہی کیا جائے تو یہ کام کر دے گا، اور اس کے کام اگر کروانا ہے تو بس وہی کہیں۔ انہیں کا خیال کرنا وہ فلاں بولنا اس کو اس سے بڑی چڑھ ہے، فلاں بندے کا نام اس کے سامنے نہ لینا، اس سے اس کو بڑی چڑھ ہے، ورنہ تو ایسے کام کا تیرا اپنا کام ہی خراب ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہاں، اور پھر کہتے ہیں میں گیا، بس میں نے وہی بات کی، اس نے میرا کام کر دیا۔ میں سوچتا رہا کہ میرے رب کو سورۃ فاتحہ کے بولوں سے اتنی زیادہ محبت ہے، اتنی زیادہ کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں لازم کر دیا، ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ وہ نماز فرض ہے، وہ نماز واجب ہے، سنت موقدہ ہے، وہ سنت غیر موقدہ ہے، وہ کوئی بھی نفل نماز ہے، وہ عید کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، اس میں سورۃ فاتحہ لازم ہے۔ آخر سورۃ فاتحہ میں کیا ہے؟ کچھ ہے تو نا؟ میں کہتا ہوں کچھ ہے نہیں، سب کچھ ہے تو نا؟ میں کہتا ہوں کچھ ہے نہیں، سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے راز کو سمجھیں اور سورۃ فاتحہ کے اندر کی طاقت کو، سورۃ فاتحہ کی اندر کی طاقت اور اندر کی قوت پہ ہم غور کریں کہ سورۃ فاتحہ ہے کیا، اور اس میں کیا طاقت ہے، اس میں کیا تاثیر ہے، اور اس میں کیا قوت ہے۔ جب سورۃ فاتحہ کی طاقت اور تاثیر اور قوت کو سمجھیں گے تو ہمارے دل کے اندر کچھ راز کھلیں گے۔ رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ رخ سے جب پردے ہٹیں گے طور تب جلے گا۔ رخ سے پردے ہیں، سورۃ فاتحہ پہ ہمارے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے بس شفا ہے، پتہ ہے کہ بس اس کو پھونک مار دیں پڑھ کے، پتہ ہے کہ برکت ہے، واقعی ہے، شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، پھونک ماری بھی جاتی ہے اور اس کی تاثیر بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ لیکن سورۃ فاتحہ زندگی گزارنے کا ایک پورا کا پورا راز رموز الفلسفہ ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے کہ مولا تیری حمد و تعریف کر رہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے کہ دروازہ تیرا، سخی غلام تیرے، منگتے تیرے، بندے تیرے، اور دروازے کسی اور کے دروازے پہ جائیں، ہم تو تیرے ہی در پہ آئیں گے۔ آگے جو زندگی کا انداز ہے وہ ہے، اور اب یہاں سے زندگی شروع ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس کی شان کریمی کو بیان کیا، پھر اپنی ضرورتوں کو بیان کیا، اب یہاں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ مولا ساری زندگی بھٹکا رہوں گا، کبھی دولت مجھے، کبھی حسن و جمال مجھے، اور کبھی روز آنے والے نئے فتنے مجھے بھٹکا دیں گے۔ اگر تو نے میرا ہاتھ نہ پکڑا اور تو نے میرا ہاتھ نہ تھاما تو مولا میں پھر ان لوگوں میں چلا جاؤں گا جن پہ تو نے غضب کیا تھا، غیر المغضوب، جن پہ تو نے غضب کیا تھا، میں ان لوگوں میں چلا جاؤں گا جن پہ تو نے غضب کیا تھا، جو عاد و سمود تھے جن پہ تو نے لعنت کی تھی، وہ قوم لوط تھی جن پہ تو نے لعنت کی تھی، وہ قوم بھی بنی اسرائیل کی تھی، یوم السبت فقلنا لہو کونوا قردۃ خاسئین، ہاں ہفتے کے دن گئے وہ قوم جن کو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ سارے کے سارے بندر بن جاؤ۔ مولا وہ ملعون، وہ مغبوز، غضب والے، وہ لعنت والے، اور مولا وہ میرے آقا مدینے والے کی زندگی میں کچھ آئے تھے جن پہ غضب بھی ہوا، لعنت بھی ہوا، وہ ابو جہل اینڈ کمپنی۔ سخی میں ان لوگوں میں نہیں جانا چاہتا، بس میرا ہاتھ پکڑ لے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت اولئک انعم اللہ من
नबीयीन, इनाम याफ्ता लोगों की अल्लाह ने डिग्रियां बयान की हैं, दराजात बयान की हैं, चौकन्ने हो गए बैठना। वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, ये इनाम याफ्ता लोग हैं। आज मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा हूं, मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं जिन्होंने मुझे सूरत फातिहा पढ़ाई थी, कुरान की इब्तिदा उन्होंने कराई थी। तो सूरत फातिहा पढ़ते मुझे एहसास हो रहा है मैं गलत पढ़ रहा हूं और वाकई मेरे जेर जबर ठीक नहीं है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अब्बा जी छोटे से थे तो ले गए थे, अब मैं छोटा सा था तो ले गए थे, मुझे बिठा के आए थे। स्कूल भी जाता था, कॉलेज भी जाता था, हिफ्ज तो ना कर सका, लेकिन उन्होंने मुझे 2 पारे 3 पारे पिछले हिफ्ज कराए और कुरान पढ़ाया आसान। उन लोगों पे जिन पे तूने इनाम किया, वो नबीयीन हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, और कुरान ने चौथा दर्जा बयान किया, वो सालिहीन औलिया हैं। हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जाऊं असीरां तो सदके, जिना रोमी जामी ते सादी नु डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां ते तीरां तो सदके। अखियां ते तीरां तो सदके, आंखों के तीर भी खा जाते हैं। जिना रोमी जामी ते सादी नु डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन लाले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके, हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जाऊं असीरां तो सदके। इनाम याफ्ता लोग सखी जिन पे तूने इनाम किया था, मुझे उनमें शामिल कर देना। मेरा हाथ पकड़, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम या दलीलल मुतहय्यरीन। दलील कहते हैं रहबर को अरबी में, मुतहय्यरीन। ये चौक है ना हमारा करतबा चौक, इस पे एक रोड जाती है फिरोजपुर, एक है जेल रोड। ये फिरोजपुर रोड सीधी रियासत फिरोजपुर जाती है, आगे बॉर्डर गंडा से, उससे आगे रियासत फिरोजपुर, ये जेल रोड। उसके बाद यहां एक रोड है आगे बहावलपुर रोड, ये स्टेट बहावलपुर की सारी जागीर थी जहां आप बैठे हैं, नवाब बहावलपुर की जागीर थी। सामने बहावलपुर हाउस है, और उससे आगे ये बहावलपुर रोड, फिर उससे आगे लिटन रोड, ये उस वहां नवाब जो है उसकी वहां बहुत बड़े मकबरा है, अब भी है। उससे आगे टेम्पल रोड, उससे आगे क्वींस रोड, ये रोडों का संगम है शहर की बड़ी बड़ी रोडों। अब ये चौक में खड़ा हो और उन्हें रास्तों का पता ना हो, वो कभी यूं देखे मैंने वहां जाना है, कभी यह देखे जहां जाना है, कि कहां जाऊं। या दलील मुतहय्यरीन, मुतहय्यर कहते हैं आंखें फटी हुई हैं, मुंह ऐसे खुला हुआ है। हमारे वालिद साहब के एक दोस्त थे, बहू होते थे, उनका एक मुलाजिम था, उसको थत्था कहते थे। थत्था इसलिए कहते थे वो थथरा के बोलता था, थत्था। अच्छा, बहू साहब आए अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह के पास और फौरन निकल गए। अब वो चौक था, चौक मुनीर शहीद चौक था, वहां भी कई सड़कें निकलती हैं। मुझे याद है थत्था साइकिल लेके यूं खड़ा था, यूं देख रहा था थत्था, और साइकिल कभी यूं, उसका हैंडल अगला कभी यूं घुमाता फिर यूं जाता था। भाई बहू साहब कहां गए, उसे पता ही नहीं। एक बंदा आया, उसने कहा थत्था क्या कर रहा है, उन्हें कहा बहू साहब करे, बहू साहब उधर गए हैं। ये है या दलील अल मुतहय्यरीन, मौला मुतहय्यर हूं, परेशान हूं, मेरी उंगली कौन पकड़ेगा, वरना राहों में गुम हो जाऊंगा, वरना रास्तों में मैं तहलील हो जाऊंगा, वरना दुनिया की गर्द मुझे खा जाएगी, रहजन मेरे साथ रहजनी कर लेंगे। मौला अगर तूने मुझे थाम लिया तो फिर मैं इनाम याफ्ता लोगों में हो जाऊंगा, और इनाम याफ्ता लोग हैं नबीयीन, नबी मैं बन नहीं सकता, गुलामों में आ जाऊंगा। सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ऐसे लोगों की लिस्ट में आ जाऊंगा अगर तूने मेरा हाथ थामा और हाथ थामने को कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
میرے رب کو یہ 7 آیات اتنی پسند ہیں، اتنا زیادہ محبوب ہیں۔ بعض اوقات بندے کو اپنا کلام محبوب ہوتا ہے۔ وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا، جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا۔ عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا، دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا، میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا، جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا، پس پردہ سن کے تیری صدا میرا شوق دید جو بڑھ گیا، یہی اضطراب کمال تھا، یہی وجد تھا، یہی حال تھا۔ بعض اوقات بندے کو نا اپنی کوئی کہی ہوئی چیز بڑی اچھی لگتی ہے اور پھر اپنی غزل، اپنی نظم یا اپنی کوئی بات دہراتا رہتا ہے اور خود ہی مزہ لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے سارا قرآن اتارا، ہر قرآن کی زیر زبر نور ہے، پر سورت فاتحہ میں اللہ پاک کہتا ہے یہ میرا ایسا کلام ہے، یہ میرے ایسے 7 بند ہیں، اس کو پکارو، تم کہو گے مزہ مجھے آئے گا۔ ہاں بعض کا دوسرا کہتا ہے میرا کلام کوئی دوسرا پڑھ رہا ہو مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ ہمارے وہ چودھری عبدالحق صاحب تھے، ہڈیاں چباتے تھے کھانے کے بعد، ان کو مزہ آتا تھا، پھر دانت ختم ہو گئے، میرا کلاس فیلو تھا، وہ کہتے ہیں ہڈیاں چبائیں، چودھری صاحب کو پھر بتائیں گے، پھر وہ ہڈیاں چباتا، چودھری صاحب کے پاس جاتا، چودھری صاحب آج ہڈیاں چبائی تھی، پھر چودھری صاحب 4 پہ گھسیٹ کے بیٹھ جاتے، کھلا گیلا 4 پہ گھسیٹ کے بیٹھ جاتے، اور پھر جو ہے پھر وہ سنتے تھے کہ اچھا کیسی چبائی تھی، انہیں کہا چودھری صاحب بڑی مزہ آیا، ایک ہڈی تھی پہلی سخت تھی، میں نے زور دیا، بڑی نرم، بڑی رس نکلی۔ چودھری صاحب کو ہڈیاں چبانے کا بڑا مزہ آتا تھا، جب دانت نہ گئے اب چبانے والوں سے مزے لیتے تھے، سخی تو پڑھواتا ہمیں ہے، مزے خود لیتا ہے۔ کہتے میرے بندے یہ کلام پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ، اس میں میں نے شفا رکھی ہے، اس میں میں نے عطا رکھی ہے، اس میں میں نے رحمت رکھی ہے، اس میں میں نے ہدایت رکھی ہے، اس میں میں نے دلیل رکھی ہے، اس میں میں نے راستے رکھے ہیں، وہ راستے 2، ایک انعام یافتہ لوگوں کا، ایک غضب یافتہ لوگوں کا، ان دونوں راستوں کا انتخاب رکھا ہے، یہ میں نے اس میں بہت کچھ رکھا ہے، تم اس کو پڑھو، اس میں ڈوبو اور اس کے اندر جاؤ، تمہیں دین ملے گی، دین ملے گا، دنیا ملے گی، عزت ملے گی، راحت ملے گی، اور تمہیں دل کی دنیا ملے گی، دل کی شفا ملے گی، اور تمہیں خیریں ملیں گی۔ اس سورت فاتحہ میں آ کے دیکھو تو صحیح، عجیب چیز ہے سورت فاتحہ، رب کا کلام ہے، اور ایسا کلام ہے جس میں پاکیزگی ہے، اور ایسا کلام ہے جس میں ڈسنے کا علاج ہے، وہ جادو نے ڈسا ہو، وہ سانپ نے ڈسا ہو، وہ بچھو نے ڈسا ہو، وہ انسان کی نظر بد نے ڈسا ہو، ہاں وہ بھیڑیے نے ڈسا ہو اور وہ جنات نے ڈسا ہو، اس میں ڈسنے کا علاج ہے۔ حالات نے ڈسا ہو، قرضوں نے ڈسا ہو، غموں نے ڈسا ہو، مشکلات نے ڈسا ہو، رشتوں کی ناپسندیدگی نے ڈسا ہو، گھر کے جھگڑوں نے ڈسا ہو، اولاد کی بغاوت نے ڈسا ہو، حالات کی تنگی نے ڈسا ہو، زندگی نے ڈسا ہو، مشکلات نے ہو، یہ تو علاج ہی ڈسنے کا ہے۔ جس کو ایمان کی کمی نے ڈسا ہو، ایمان کم ہو گیا، ایمان کو بڑھاتی ہے، صورت ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہے،
اس کو دھیان سے پڑھا کریں، اس کو دھیان سے سنا کریں، اور دھیان سے سنتے ہوئے جب آمین کا وقت آئے آمین کا انتظار کیا کریں۔ آمین کا جب وقت آئے آمین کا انتظار کیا کریں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یہ ساری صفیں جتنی بنی ہیں، آج حال بھرا ہوا ہے تشریح خانے کا، لوگ باہر بیٹھے ہیں، یا پھر لاکھوں کا مجمع، کروڑوں کا مجمع، ایک امام۔ اس کی مثال ایسے ہے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو وفد کے ساتھی ہیں، اور امام وہ ہے جو متکلم ہے اور کلام کر رہا۔ ان سب وفد والوں نے ایک بندے کو چنا، رئیس سردار ملک کے بادشاہ کے پاس جا رہے، سارے بات کریں گے، بات سمجھا ہی نہیں سکیں گے، کھچڑی پک جائے گی۔ ایک بات کرے گا، باقی سارے آخر میں کہیں گے آمین مولا، یہ بات سچ ہے، ہم بھی یہی کہنے آئے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جب یہ بات مکمل کر لے گا کہ الحمدللہ رب العالمین، تیرے سرداریاں قوم قائم، تیرے ڈیرے آباد، تیرے نسلاں شاد و آباد، سخی شہنشاہ، تیرے در سدا کھلن، تیرے لنگر سدا چلن، تیرے فقیر آ کے تیرے در سے سدا کھائیں۔ تو رئیس ہے، تو سردار ہے، تو مالک ہے، تو قدوس ہے، تو سلام ہے، تو مومن ہے، تو محیمن ہے، تو عزیز ہے، تو جبار ہے، تو متکبر ہے، تیری صفت ہی صفت ہے سخی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور سخی الرحمن دنیا میں، الرحیم آخرت میں، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ مولا رحمان وہ ہوتا ہے، رحمان اپنوں کو بھی کھلاتا ہے اور رحمان غیروں کو بھی کھلاتا ہے، رحمان فرما برداروں کو بھی کھلاتا ہے، رحمان نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے، رحمان ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے، رحمان باغیوں کو بھی کھلاتا ہے۔ رحمان کھلا رہا، جو رب کو نہیں مانتے انہیں بھی کھلا رہا۔ لیکن رحیم کی صفت اور ہے، رحیم ممتاز الیوم ایھا المجرمون، ارادہ ہو جائے مجرم، یہ صفت رحیم قیامت کا دن۔ الرحمن الرحیم، مولا تو قیامت کا دن بھی میرا ساتھ دے گا رحیم بن کے، اور دنیا میں میرا ساتھ دے رحمان بن کے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یاد رکھیں میرے رب کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں، میرے رب کی چاہ کو اپنی چاہ بنا لیں، میرے رب کی آواز کو اپنی آواز بنا لیں۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ سورۃ فاتحہ اور پھر نماز کے اندر، سورۃ فاتحہ کو نماز سے باہر پڑھیں، نماز کے باہر پڑھیں، شفا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ ہو اور نماز کے اندر ہو، اس کی طاقت اور تاثیر اور ہے، کمال اور ہے، اس کی قوت اور ہے۔ اس کو جذبے سے پڑھا کریں، اس کو جذبے سے سنا کریں۔ یہ سورۃ فاتحہ جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جا کے بٹھا دے، اور انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو کائنات کی آخری روح ہیں، وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین۔ کریم ہے سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کو بدر کے شہداء کے آخری صف میں بٹھا دے۔ اور تو کہاں آ گیا؟ بدر میں تو نظر ہی نہیں آیا تھا، اور 313 تھے، وہ بھائی کہاں سے آیا تم؟ کہاں سے آیا؟ تو کہے گا کہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا، اور اس تصور توجہ کے ساتھ سخی تو نے انعام یافتہ لوگوں کو ساتھ ملا دے تو تیری مہربانی، کہ تو نے خود ہی کہا ہے جب میں اہدنا الصراط دیتا ہوں پھر انعام یافتہ لوگوں دیتا ہوں۔ ہاں اللہ پاک فرمائیں گے کوئی حرج نہیں، غلاموں میں اس کو بھی شامل کر لو، سارے بدری آئیں اور سارے بدری آ کے اس کو بھی غلاموں میں شامل کر کے ساتھ لے جاؤ، وہ تو قادر کریم ہے، اس کے لیے کون سی دیکھ ہے۔ ساری دنیا کے شہداء بدریوں کے ساتھ نہیں مل سکتے، غزوات سارے ہوئے پر بدری بدری ہیں جو بدر کے صحابہ ہیں، اور انہوں نے مدینے والے کا ساتھ دیا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اس صورت کی ہیبت کو، اس صورت کی عظمت کو، اس صورت کی قوت کو، اس صورت کی طاقت کو، اس صورت کی تاثیر کو اور اس صورت کے پیغام کو سمجھیں، پیغام کو بھی سمجھیں. اس صورت میں میرا رب چاہتا کیا ہے، اس صورت میں میرے اللہ کی تمنا کیا ہے، بندوں سے کیا چاہتا ہے. ایک ہے پڑھوانا، اس کا کلام ہے، اور پڑھو کہتے ہیں واہ 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 واہ، مکرر پھر پڑھو، مکرر پھر پڑھو. مشاعرے میں ہوتے ہیں نا، کلام اچھا لگے، کوئی شعر ایسا ہے جو ہٹ ہو، کہتے ہیں مکرر، وہ پھر پڑھا جائے. ہماری ایک قوالی ہو رہی تھی تو گھر والوں نے قوالی کا اہتمام کیا، تو ادھر پردہ لگا کے خواتین کو جمع کر دیا اور ادھر مردوں کو جمع کر دیا. اب وہ پردہ نیلے رنگ کا تھا. قوال نے جو قوالی کہی اس میں ایک بول آیا کہ اس نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے. بول آیا اس نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے. قوال کو گھر والوں نے، صاحب خانہ نے پیسے دیے، بھئی چپ ہو جائے، خواتین خانہ ہے، مناسب نہیں کہنا. اس نے پیسے دیے اور سمجھا کہ شاید یہ بول اچھا لگتا ہے، اس نے پھر کہو اس نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے. آخر کار کا تیری ماں بہن ہے. تھک ہار کے کہا کہ تیری ماں بہن ہے، اور تو بار بار کہتے اس نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے، اس نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے. نیند کھل گئی، بہترین. اس صورت کی عظمت اور طاقت کو سمجھیں تو صحیح ہے کیا، اور اس میں پیغام کیا ہے. اس لیے جو شخص اس کو ہدایت کے لیے پڑھے، ہدایت کے لیے پڑھے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. جو نور قلب کے لیے پڑھے، اللہ اس کو نور قلب دے گا. جو قبر کی روشنی کے لیے پڑھے گا، رب اس کی قبر کو روشن کر دے گا. جو پل صراط کی روشنی کے لیے پڑھے گا، رب اس کی پل صراط کو آسان اور روشن کر دے گا. اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرے والے کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے. اور جو اس کو روح کی بھوک کے لیے پڑھے گا، اس کی روح کی بھوک ختم ہوگی. جو جسم کی بھوک کے لیے پڑھے گا، اس کے جسم کی بھوک ختم ہوگی. جو پیاس کے لیے پڑھے گا، اس کی پیاس ختم ہوگی. جو آخرت کی پیاس کے لیے پڑھے گا، اس کی آخرت کی پیاس ختم ہوگی. عجب صورت ہے. اس کو پڑھا کریں اور خوب توجہ سے اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کر کے پڑھا کریں. اب تک پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کا معنی کیا ہے؟ مولا تیری میں وہ حمد کر رہا، تعریف کر رہا جس کے تو قابل ہے. میں اپنے مزاج کی نہیں کر رہا، مجھے تو تیری تعریف آتی ہی نہیں. تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا پاک اور طاقتور ہے، اور جس کے تو قابل ہے. کیوں؟ رب العالمین، عالمین کا رب ہے. عالمین یہ جو موجودہ عالم ہے یہ ایک چھوٹا سا ہے، زمین ویسی چھوٹی سی ہے. عالمین. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت کوئی کائنات کے راز سکھا دے. اور میں رہ جا، اللہ ہی سکھائے گا. شیخ کے پاس بہت عرصہ رہا. یہ جو لدنی غیبی تکوینی راز ہیں، جس کو پتہ ہے وہ بتائے گا نہیں، جو بتائے گا اس کو پتہ نہیں. ختم. ساری باتوں کا ایک نچوڑ ہے. جس کو پتہ ہے وہ بتائے گا نہیں. مجھے بعد از وصال پتہ چلا کہ میرے شیخ بہت بڑے تکوینی امور کے منصب پہ تھے. اب تکوینی امور میں کیا بتاؤں آپ کو، بہت بڑے منصب پہ تھے. احساس تو تھا لیکن
یقین ہو گیا پہلے تھا اور خوب تھا. کئی مناظر، کئی مقامات، کئی ان کی کیفیتیں میں نے دیکھی تھی آنکھوں سے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تکوینی امور کے عہدے دار تھے. دلی کی جامع مسجد کے سامنے میں کیا بات کر رہا تھا ابھی؟ شاب بندہ آیا، یہ یاد رکھیے کہ اس میں سے ایک اور واقعہ نکل آیا. دلی کی جامع مسجد کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا. وہ آیا جامع مسجد کے سامنے آگے ایک طرف ہو کر الٹی کرنے لگا، گوشت کے ٹکڑے، چیزیں، الٹی کر رہا. ایک کتا آیا، خارشی کمزور بیچارہ، اس نے الٹی چاٹنی شروع کر دی. وہ ساری الٹی چاٹ گیا، کھا گیا. کتا ایک طرف گیا، بندہ ایک طرف گیا. ایک صاحب نظر تھا. دعا کیا کرو، اللہ مجھے دل کی نظریں دے، اللہ مجھے دل کی نظریں دے، اللہ مجھے دل کی نظریں دے، اندھے دل کے ساتھ مجھے اپنے پاس نہ بلا. ایک صاحب نظر آئے، غور سے سننے کا واقعہ ہے. لوگوں نے لام تان کی اس بندے میں، الٹیاں کر رہا ہے، یہاں چل اٹھ یہاں سے مسجد کے سامنے. وہ کرتا رہا، کتا چاٹ گیا، سب صاف ہو گیا. اس بندے کے پیچھے چل پڑا. اس نے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا کیوں میرے پیچھے ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنا راز بتا. کیا راز ہے بھائی؟ اپنا کام کر جاؤ. میں پیچھے. اس نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے اپنا راز بتا. اس نے میں شام سے آیا ہوں، اور میں شام میں ایک وقت میں 40 ابدال ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. میں شام سے آیا ہوں. کتا بھوکا تھا، اس کی غذا کی ڈیوٹی میرے ذمے تھی. میں اس کو کھانا دینے آیا تھا، خود کھا کے اس کو دینے آیا تھا، اور یہ کئی دنوں کا بھوکا تھا. اس کی ڈیوٹی لگی تھی. کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چل. دیکھ کے کہنے لگا اچھا میرا ہاتھ پکڑ لے. ایسے ہاتھ پکڑا اور ایک قدم رکھا اور اگلا قدم شام میں تھا. طی الارض، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل صدقات میں بھی یہ لکھا ہے، طی الارض، کہ پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے. کتنے 100 میل کا؟ 1400 میل کا پہلا قدم ہوتا ہے. ایک قدم ادھر ہے، ایک قدم ادھر ہے. اس کے پاس عالمین ہیں، عالمین ہیں. ہمارے پاس تو برمودا ٹرائنگل کا سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہے. ساری سائنس کھپ 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 کے پاگل ہو گئی ہے. ہمیں تو اسی کی پتہ نہیں ہے کیا، ہمیں کیا خبر. شاہ عبد العزیز صاحب کی خدمت میں بندہ آیا، بہت اچھا رہا. ہم چاہتے ہیں آئیں، بیٹھیں، جائیں، فالودے کا پیالہ ہو، چمچ نکال کے پھینک کے ایسے پکڑ کے پئیں اور صاف منہ کر کے اس کے بعد کہیں الحمدللہ. انہوں نے کہا جی فالودے کے پیالہ نہیں تھا، کوئی روحانیت کا پیالہ تھا، پی کے چلا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں، یہ روحانیت کوئی فالودے کا پیالہ نہیں تھا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ میں نے جن کا ساتھ ٹوپی سے ناک صاف، وہ ہمیشہ جلیبی جو ہے وہ چھوٹا ٹکڑا نہیں لیتے تھے، بڑی لیتے تھے. اتنی بڑی چین ہوتی ہے نا بڑی، پھر یوں پکڑ کے ایسے جاتی رہتی تھی، اندر ایسے جاتے بڑے چین ہوتی تھی، ایک لمبی پٹی ہوتی تھی، اور پٹی کو نیچے سے درمیان سے پکڑتے تھے، ایسے کھاتے جاتے تھے. ہمارے سر اکبر صاحب تھے، وہ پیٹی کرواتے تھے ہمیں. وہ سگریٹ یوں کر کے نا اس انگلی میں پھنساتے تھے، یوں کر کے پتہ نہیں کسی انداز سے پیتے تھے، اور وہ دھواں دوسرے سائڈ سے نکالتے تھے، ہاتھ ہٹاتے تھے ہی نہیں. ایسے پتہ نہیں کیا کرتے تھے، مجھے تو اب طریقہ ہی نہیں آتا. دھواں ادھر سے نکل رہا اور سگریٹ گم ہو گیا پورا کا پورا. جب تک ہاتھ نہیں جلنے کو آیا سگریٹ نہیں پھینکا. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہم چاہتے ہیں بس پیالہ ہو،
ایسے ہو بس ایک ہو ایسے دھواں ادھر سے نکلتا رہے، جب ختم ہو اس کے بعد ہمیں ولایت کمال مل جائے، انہیں کہ جا تو قطب مدار ہے، تو قطب عالم ہے، بس تو قطب الارشاد ہے۔ یہ قطب الارشاد بڑا ہوتا ہے، قطب مدار چھوٹا ہوتا ہے، یہاں تو قطب ارشاد ہے۔ جا تو ابدال ہے، جا تو فنا ہے۔ بہت اثر ہے، شیخ نے دیکھا کہ اندر بن گیا ہے۔ اللہ کے فقیروں کی خانقاہوں میں رہتے ہوئے طبیعتوں میں بہت بوجھ پڑتا ہے، کبھی کبھی کوئی ناگواری ہو جاتی ہے، اور بعضوں کا ناگواری دی جاتی ہے۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا، اور میں تو طارق وہ لیٹرین صاف کرنا، حالانکہ پہلے بندہ کر گیا تھا، صاف کر کے اس کے پتہ نہیں وہ چاہتے تھے پلستر ہی اکھاڑ دے، پھر صاف کیا، کہنا ہاں بہت اچھا، اور تھوڑا سا اور صاف کر، کونے بھی صاف ہونے چاہیے، اس کے کموڈ کے اندر بھی، اس کے اندر بھی صاف کرو، یوں صاف کرو۔ یاد رکھیے گا، جو لیٹرین صاف کرتا ہے، میں پھر واقعہ کہیں بھول جاؤں گا، جو لیٹرین صاف، ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، ہاتھ پہ شاپر نہیں چڑھانا، استنجا کرتے ہوئے، اپنے استنجا کرتے ہوئے شاپر چڑھاتے ہیں، شاپر نہیں چڑھانا، صاف کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو منور کرتا ہے۔ میں تو یہ پا نہ سکا، پر آپ ضرور کیجئے گا، کبھی خفیہ لیٹرین، کوئی مجھے نہ دیکھے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے، کوئی مجھے نہ دیکھے۔ جتنا گھٹیا درجے کی خدمت ہوگی، لکھ لینا میری بات کو، اتنا بڑھیا درجے کا ایمان ہوگا، اتنا بڑھیا درجے کا رب کا احسان ہوگا، اور اتنا بڑھیا درجے کی عطائیں اور انعامات ہوں گے، جتنا گھٹیا درجے کی خدمت ہوگی۔ تو جب شیخ نے دیکھا نا کہ کچھ اندر ہو گیا، تو روٹی دی، روٹی کہنے لگے جنگل میں چلا جاؤ، جو جانور تجھے ملے اسے روٹی ڈال دینا، اور وہ روٹی لے کے گئے تو اس کے پیچھے چلا جانا۔ آگے جنگل میں گئے کالا ریچھ ملا، اس کو روٹی ڈال دی، اس نے روٹی منہ رکھی اور چلنا شروع کر دیا، اور یہ بھی چلتے رہے، آخر پہاڑ آئے، پہاڑوں میں غار آئی، غار کے اندر یہ بھی چلتے گئے ریچھ کے پیچھے، پتہ نہیں کتنی لمبی غار، کوئی شیطان کی آنت، کرتے جو ہے غار ریچھ گم ہو گیا۔ غار کا دہانہ کھلا، جب اس دہانے کو دیکھا، وہ نظام اور، نہ وہ انسان تھے، نہ وہ جنات تھے، وہ مخلوق اور، وہ چاند اور، وہ سورج اور، وہ دنیا اور، وہ نظام اور، یوں متحیر یا دلیل المتحیرین، حیران ہی کیا ہے، ایک بندہ ملا اسی مخلوق کا، او بھائی کہاں سے آیا؟ لگتا ہے انسانوں کی دنیا سے آیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ جا تجھے سمجھ نہیں آئے گی، یہ عالمین میں سے ایک عالم ہے، 14,000 عالم ہیں، کتنے؟ ہمیں کیا پتا، رب دیا رب جانے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو اب سنو ذرا، جو میں یہ واقعہ سارے کیوں سنائے، اب سنیں، یہ تکوینی امور کا تھوڑا سا میں نے جھلک دکھائی، اب سنیں۔ جو بندہ یہ آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کے ساتھ طاقت ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جو بندہ یہ آیت پڑھتا ہے، 14,000 عالم، بعض جگہ کہا 70,000 عالم ہے۔ اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ چاند پہ بھی ایک کائنات کا نظام ہے، اور کتنی گلیکسیز کہکشائیں، کتنی کروڑوں سیارے ستارے ہیں، 70,000، اور 70,000 سے مراد 70,000 نہیں، عربی میں لفظ 70,000 مبالغے کے لیے ہے، بے شمار۔ تو جو شخص ایک دفعہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین
جتنی بھی عالمین میں سے عالم ہیں اور ان کی مخلوق ہے، اڑن تشتریاں بھی تو مخلوق ہے، سائنس نے دیکھی ہیں اڑن تشتریاں، ابھی تک صدیوں سے اس کا راز پا سکی۔ وہ جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کی عبادت کو جمع کیا جائے، غور سے سنیے گا، ان سب کی عبادت کو جمع کیا جائے اور ایک بندے کو کہا جائے کہ تو ادھر آ، ان سب کی عبادت آسمان اور زمین کے برابر ہوگی، پہاڑوں کے برابر ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس فاصلے یہی ہیں، اس سے بڑے فاصلے ہیں ہی نہیں ہمارے پاس ناپ کرنے کے۔ ہمارے پاس ارب کے پاس خرب، خرب کے پاس بس وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے، ملین بلین ٹریلین پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو ہندسے اور جو ہے وہ اعداد و شمار وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنا اس کی نیکیاں، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، کیوں؟ اور وہ سارے عالم میرے مدینے والے کی امت میں سے ہیں، میرے مدینے والے، اللہ رب العالمین مدینے والا میرا کملی والا رحمت للعالمین ہے، ہاں رحمت للعالمین۔ تو ان عالمین کی ساری عبادت کو اکٹھا کیا جائے، ساری تلاوت کو، ساری تسبیح کو، ساری حمد کو، ساری ثنا کو، سارے اللہ کی نام کو اکٹھا کیا جائے، پہاڑ بن جائے۔ ادھر سے ایک بندہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ایک بندہ پڑھے، جو اس بندے کو ثواب ملے گا ان کا ثواب ایک ترازو میں رکھا جائے پہاڑوں کے قریب، اور ایک طرف الحمدللہ رب العالمین کا ثواب لکھا جائے اور طاقت لکھی جائے اور رکھی جائے اور قوت، یہ طاقت اور قوت بڑھ جائے گی، ان سب کا پہاڑوں جو ہیں وہ تھوڑے ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک آیت میں ہے، ایک آیت میں ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے میں نے ایک تفسیر دیکھی، 70 جلدوں میں تھی، اونٹ اس کو اٹھاتے تھے، 70 والیم اونٹ اس کو اٹھاتے تھے، وہ صرف اور صرف الحمدللہ رب العالمین کی بے پہ لکھی ہوئی تھی۔ کس پہ؟ بے پہ۔ یہ تو بے کا عالم ہے، رب کی بے کا عالم ہے، اور ساری سورت کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے میرے رب نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو عجب کمال دیا ہے، اور اس کے اندر عجب تاثیر ہے، اور اس کے اندر عجب طاقت ہے، اور اس کے اندر عجب قوت ہے۔ عظمت سے پڑھا کریں اس سورت کو، عظمت سے، وقار سے، شان و شوکت سے، دل کے اندر کی گہرائیوں سے اور شوق سے اور بڑے جذبے سے اس سورت فاتحہ کو، اور سورت فاتحہ کی آخر میں امام کا انتظار کیا کریں، توجہ سے سن کے، اور آمین دل میں آمین کہہ کے اس قبولیت کی مہر میں اپنی مہر بھی ساتھ لگا دیا کریں۔ عالمین ہیں سارے، عجب عالمین ہیں، عجب عالمین۔ مجھے خبر نہیں، میں نہیں جانتا کہ کیا عالمین ہے۔ حضرت فرماتے تھے ہمارے وہاں ایک دفعہ ایک بزرگ کا واقعہ، دلی کے تھے، ان کا نام محمد الیاس تھا، دین پڑھے ہوئے تھے، باقاعدہ عالم نہیں تھے، اور ہم نے دیکھا ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کہ مدینہ منورہ میں، او آپ خیریت سے، کہاں آپ کا قیام ہے؟ انہوں نے کہا بس کہیں ٹھہر جاتے ہیں، پر مان لیجیے میرے ہاں جگہ رہائش ہے، وہ بھی دلی کے تھے، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو کہنے لگے وہ جو ہے وہاں آ گئے، ایک ہی کمرے میں دونوں رات کو لیٹے۔ جب لیٹے تو انہوں نے دائیں سائڈ پہ کروٹ لے کے ایسے لیٹے، تو انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ اب ان کے کان سن رہے، جسم سن ہے، کروٹ بدل نہیں دیتے، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا باتیں ہو رہی، زبان کون سی ہے یہ خبر نہیں، بولی کون سی ہے یہ بھی پتہ نہیں، باتیں سنتے سنتے ان کو یہی نیند آ گئی۔ خیال کیا صبح اٹھ کے ان سے پوچھوں گا، صبح اٹھ کے پھر بھول گئے، پھر رات وہی گزری، کروٹ کے بعد لیٹتے ہی ان کا جسم سن ہو گیا، یا اب کروٹ بدل نہیں سکتے، اور ان کی باتیں شروع ہو گئی۔ میرے سامنے بیٹھ کے سوتے ہو، دور تو سو کوئی حرج نہیں،
اب دیکھیں یہ پلر ہے نا، اس کے پیچھے سونے والے خوشحال ہیں. ادھر میرے لیفٹ پہ انجمن غافلین ہے، خوشحال ہیں. انہیں کو کوئی ہمیں پکڑ کے دکھائے. کیا بات کر رہے تھے وہ بھی؟ پھر انہیں میں سو پوچھوں گا، کہنے لگے 2.5 سال ایسے گزر گئے. صبح اٹھتا بھول جاتا، صبح اٹھتا بھول جاتا، صبح پھر اٹھتا بھول جاتا. آخر ان کا وصال ہو گیا. بعد از وصال مجھے پتا چلا، خواب میں کسی نے بتایا، یہ حاکم مدینہ تھے. یہ حاکم مدینہ تھے. تکوینی امور طے ہوتے ہیں، تکوینی امور کا نظام ہے، اور یہ منصب، یہ عہدے دیے جاتے ہیں، اور اب بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ سختی ہو گئی ہے. کہا فلاں جگہ جانا، ایک بندہ ہے وہ خربوزے لگا کے کھڑا ہوا ہے، اس سے خربوزہ لے لینا. اس نے خربوزہ لیا، پھیکا تھا، پھینک دیا. اس نے گردن سے پکڑ لے گیا. پھیکا ہے میٹھا، میں نے بنایا تھا، رب نے بنایا، پیسے یہاں رکھ. پھر پرچس کے بعد نے کہا نرمی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا فلاں جگہ ایک بازار میں ایک بندہ ہے، وہ پانی بیچ رہا ہے، میٹھا پانی. اس کے پاس گیا تو میٹھا پانی کا ایسے گھونٹ پیا اور مٹی کا پیالہ پھینک دیا اور کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی کوئی بات نہیں، اپنے پیسے واپس لے گئے. انہوں نے کہا اچھا اب نرمی ہو گئی ہے، حاکم نرم ہے. ایک صاحب کہنے لگے لاہور کا حاکم بیدار شاہ ہے. میں اس کے پاس گیا، اسی رمضان کی بات ہے، دوسری تیسری رمضان کو میں گیا. میں کہ شاہ صاحب کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ کہنے لگے جون جولائی اگست کا انتظار کرو. اور پھر بہت عجیب باتیں کہیں، کیونکہ وہ لاہور کے حاکم ہیں. میں ان کی باتیں سنتا رہا، جو بندہ ان کے پاس گیا. میں کہ اللہ کا نظام ہے، ہماری سمجھ میں آئے نا. سارے جہان کے عالم، سارے جہان کے عالمین اس آیت کے اندر سمو جاتے ہیں، اور ان کی عبادتیں اور ان کی ریاضتیں اور ان کے ثواب سارے کے سارے سمو جاتے ہیں. پر الحمدللہ رب العالمین کی تاثیر اور طاقت اور قوت اور عزت اور عظمت، یہ وہ ساری نیکیاں نہیں پا سکتے. یہ تسبیح خانے میں بیٹھنے والے، یہ تجھے ملے گا، مجھے ملے گا. ساری امت کا پڑھنے والا، یہ تجھے مجھے ملے گا. الحمدللہ رب العالمین کا یہ ثواب. عظمت کی راہیں ہیں، نماز تسبیح عظمت کی راہیں ہیں، ان کے اندر بڑے راز ہیں. آج جی چاہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر کے رازوں کو کھولوں، تو سوئی مجھے کچھ روک رہی ہے. سورۃ فاتحہ کیا ہے مجھے ہی خبر نہیں. جو 4 دن اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے کچھ نظر آیا، کچھ سمجھ آیا، کچھ احساس ہوا، میں وہ بھی بیان کر نہیں سکتا. اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں، اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے، اور اس کی قوت اتنی زیادہ ہے. اس کو پڑھا کریں، اور اس کو یقین سے پڑھا کریں، اور اس کو دھیان سے پڑھا کریں. کبھی کبھی ایک نفل بتاتا ہوں، وہ پڑھ لیا کریں. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھیں 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 پڑھیں، ایک کے بعد دوسری 2 نفل پڑھیں، پھر دوسرے کے بعد تیسری یقین کے ساتھ پڑھیں 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 پڑھیں. اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ کیفیت ہو جائے. پھر 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے رکوع کریں، پھر دوسری رکعت میں ایسے پڑھیں پڑھیں پڑھیں. اس نفل میں کائنات ہے، رزق، عزت، برکت، صحت، کمال. اور ایک میں عمل آپ سے بتایا کرتا ہوں، بہت عرصے سے بتا رہا ہوں، ایام 20 کا عمل ہے. ایام 20 کا عمل ہے. 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھیں،
اور رات کو ساری رات نہ سوئیں. میں نے اس وظیفے کے ذریعے دولت کے انبار دیکھے ہیں، عزت کے وسیع انبار دیکھے ہیں، رحمت کے، شفا کے، عزتوں کے، خوشیوں کے، کامیابیوں کے، برکتوں کے، راحتوں کے، رحمتوں کے، ناممکن کو ممکن کرنے کے. میں بڑے عجیب ہے. آپ نے سنا ہوگا یہاں بھی، جنہوں نے سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. سنا، ماشاءاللہ بہت لوگوں نے سنا ہوا ہے. آپ میں سے کسی نے کیا بھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ دیکھو ہاتھ ہیں کھڑے جنہوں نے کیا ہے. عجب چیز ہے. اس میں تھک جائیں بیٹھ کے پڑھ لیں، ورنہ چلتے ہوئے اور ننگے سر اور ننگے آسمان کے نیچے. اگر ننگا آسمان نہیں ہے، خواتین ننگے سر نہیں پڑھ سکتی ہیں، ننگے سر نہیں پڑھ سکتی. اگر ننگا آسمان نہیں، اپنے گھر کا کمرہ ہے، بعض فلیٹ سسٹم ہوتے ہیں، چھت ہوتی، بعض کا چھت ہوتی ہے جیسے ہماری تسبیح خانی کی چھت ہے. اس کے اندر عجب تاثیر ہے. ساری رات پڑھیں اور صبح جو ہے فجر کی نماز پڑھیں. عجب طاقت ہے، عجب قوت ہے. یہ ایام 20 ابھی آ رہے، 13واں روزہ، وہ ایام 20 کے نفل روزے ہیں اور یہ تو فرض روزے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک بندہ عبادت کرنا شروع کر دیں، نفل عبادت. غور سے سنیے گا، آخری دن تک جس دن قیامت آئے گی، سمجھ گئے، وہ نفل عبادت ساری اس کی اکٹھی کی جائے، ایک فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرض اور فرض کا صرف سجدہ، فرض میں اتنی طاقت ہے. اور وہ ایام 20 کے نفل روزے ہیں، رکھ لے ثواب ہے، نہ رکھ گناہ نہیں. یہ تو فرض روزے ہیں، اس ایام 20 میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. 13 14 اچھا رات کو کیا ہے، 12 بجے تو ویسے ہی فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد سحری آ جاتی ہے، ٹائم ہی کیا ملے گا. اچھا سونے کا پروگرام پروجیکٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ طارق مہربانی کر، جلدی کر. وہ ایک امام صاحب تھے، وہ نماز کے بعد دعا کروا رہے تھے. انہوں نے کشمیر بھی آزاد کروانا تھا، چچنیا میں بھی، انہوں نے سارا نظام آزاد کروانا تھا. لوگ زور زور سے کہتے تھے آمین، پین بس کرو، آمین، پین مہربانی کرو، آمین، بھائی جان مہربانی کرو، بھائی جان بس کرو، خدا کا واسطہ، زور زور سے آمین کہہ رہے ہیں. اچھا وہ اور دعا کر رہے تھے، وہ سمجھے شاید جیسے اس نے کہا نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے، اور پیسے دے اور پیسے دے. دن تو ویسے ہی مل گئے ہیں، فارغ ہو کے تو ویسے آئے ہیں. کیوں فارغ ہو کے نہیں آئے؟ اور کس لیے آئے ہیں؟ ٹولیاں بنا کے باتیں کرنے، موبائل سے گیمیں کھیلنے ہیں؟ نہیں، فارغ ہو کے تو ویسے آئے ہیں. تو کیوں نہ یہ ایام 20 جو ہیں، ان کے نفل روزے قدرتی فرض ہو گئے. اور ان فرض روزوں میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی ہے. کھلا آسمان اوپر موجود ہے، چھت، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ تسبیح خانے میں ٹھنڈی ہوائیں چلا دیتے ہیں. کھلا آسمان ویسے ہی موجود ہے. تھک جائیں بیٹھ کے پڑھ لیں، وضو ٹوٹ جائے اور وضو کر لیں، بھوک لگی ہے تو کھا بھی سکتے ہیں. ننگے سر ننگے آسمان کے نیچے، اس کو بے چینی سے پڑھیں، کوئی ادھر دھیان نہ ہو. ہاں، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدا ہی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہن، ہر لمحہ اللہ کا دھیان ہے. کوئی ایسے یقین کے ساتھ بڑا کچھ پا کے جائیں گے آپ. ایام 20 کتنا زبردست پیکج مل گیا آپ کو. اور اس کے فائدے جن کو پتہ ہے نا وہ دوسروں کو بتائیں. بس میرے پاس اب گھڑی کی سوئی جو ہے نا آگے جا رہی ہے. وہ درویش لے آئے دیہاتیوں کو پکڑ کے، انہوں نے کہا کہ جی چلو بھی غسل کے فرضوں کا مذاکرہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہ غسل کے فرض 3 ہیں. انہوں نے کہ بھئی ایک ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، بدن پہ پانی بہانا. اور دیہاتی وغیرہ اس نے بھی سنا، اس نے، اور میں وضو کے فرضوں کا میں مذاکرہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا فرضوں کے فرض 4 ہیں. انہوں نے کہ بھی یہ کر دینا. انہوں نے کہا بھئی نماز کے فرض کا مذاکرہ بھی. انہوں نے کہا نماز کے فرض 13 ہیں.
اٹھوے کو لونا سارا کام کہنی ہو. اس کا نام تھا گلن. 3 پہ چلو کام ہو گیا, کوئی گزارا کر لیں گے, 4 پہ بھی گزارا کر لیں گے, جب 13 پہ آئے انہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے چلو. آج بڑے فریش بیٹھے ہیں یار. ہمارے ایک دوست تھے جنہوں نے طے کیا ہوا تھا سونا ہے, اور میں شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جب ان کو دیکھتا تھا مجھے یاد آ جاتی تھی. کیا فرماتے تھے؟ تم تو میرے پاس کبھی آئے ہی نہیں. ہائے ہائے, شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس کبھی آئے ہی نہیں. اچھا, بچوں کو بھی ساتھ لاتا ہے, بچے بھی سوتے ہیں, خود بھی سوتا ہے, بڑے اہتمام سے آتا ہے, آتا بڑے شوق سے ہے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے ہیں. اور میں ان کے بارے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں, میں نے کہا کبھی تو ہمارے پاس آئے گا. اچھا, وہ سمجھتا ہے میں روز آتا ہوں, وہ کہاں آتا ہے, کہیں نہیں آتا. اور پھر اس کو اس کا درد بھی نہیں, اس کا احساس بھی نہیں. میرا درد کیسے وہ جانتا, میری بات کیسے وہ مانتا, وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا, اسے روکنا بھی محال تھا. قدرتی آپ تو ویسے گئے ہیں تسبیح خانے میں. ایک چور تھا تو چوری کر کے نا مسجد میں ایسے کھود کے اور چوری اوپر دبا مسلح رکھ کے بیٹھا ویسے ذکر کر رہا تھا. تو ایک بندہ گلی سے گزرا اور اس نے مسجد کی دیوار پہ تھوکا. ادھر سے کہنے لگا, نالائق گستاخ, تجھے مسجد کے آداب کا پتہ نہیں, مجبور بیٹھا ہوں ورنہ آ کے تجھے بتا دیتا. میں قل اللہ بیٹھا, مجبور بیٹھا ہوں, حالانکہ خود چوری دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے مسجد کی دیوار پہ تھوکا ہے, گلی والے نے کہنے لگا مجبور بیٹھا ہوں, تجھے مسجد کے آداب کی خبر ہی نہیں ہے, تجھے ابھی آ کے مسجد کے آداب بتا دیتا. میں مجبور تو ویسے بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں, کچھ پا کے تو جائیں. میری سچی بات ہے, میں نے پہلے رمضان میں کچھ دن پہلے بھی کہا, اس رمضان میں میری کیفیات ہیں کہ مجمع کچھ پا کے جائے اللہ کے نام کی برکت. میں دے ہی کیا سکتا ہوں, بھکاری ہوں, انتم الفقراء, سارے بھکاری ہو. میں چاہتا ہوں یہ ایام 20 ہیں, یہ شکر ہے 13 ابھی نہیں آیا, پہلے سے اللہ نے دے دیا. 13, 14 اور 15. اور سنو ایک نکتے کی بات, ان 3 دنوں میں پورے ورلڈ میں جرائم ہوتے ہیں. جو انٹرنیشنل ریسرچ ہے انسانوں پہ, جرائم پہ, کرائم پہ, چوریوں پہ, قتل پہ, ڈاکے پہ, لڑائیوں پہ, جھگڑوں پہ, غصے پہ, ایجیٹیشنز پہ, پورے ورلڈ میں ہے کہ ان 3 دنوں میں جرائم سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اور ان 3 دنوں میں سمندر اپنی پوری موجوں پہ ہوتا ہے, جوار باٹم, موجیں ہوتی ہیں سمندر کی ان 3 دنوں میں. اور ہمارے حکمت میں بھی ان 3 دنوں میں رگوں سے خون نکالیں, فسد کرائیں, تاکہ وہ خون جو دماغ میں جانا تھا نا اور اس نے جا کے گڑبڑ کرنی تھی. اب خود حیران ہو اسلام کا نظام کتنا پاکیزہ ہے. اس کو اگر میرا سائنس سبجیکٹ ہے لیکن بولتا نہیں ہوں, اس کو اگر سائنس سے کمپیریزن کریں ایام 20 کو, اس روزے کو, اس عبادت کو, کیونکہ روزہ صبر, برداشت یہ چیز سکھاتا ہے, تو پوری دنیا سے جرائم ہی ختم ہو جائے. اس سائنس کی ریسرچ ہے کہ ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ پورے ورلڈ میں جرائم ہوتے ہیں. جتنا پورے مہینے میں نہیں ہوتے قتل, ان 3 دنوں میں ہوتے ہیں. جتنے پورے مہینے میں جرائم اور پتہ نہیں کیا کچھ. کیا بتاؤں, میرے پاس تو باتیں ہی ہیں. رات کو ہی باتیں سنتے ہیں, صبح ہی باتیں سنتے ہیں, باتیں ہی ہیں. اللہ میری نیت ٹھیک کر دے. بہت مشکل ہے. اس منبر پہ بیٹھنے والے بہت کم پار اترتے ہیں. قیامت کے دن ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے.
اور ایک ایک کے بارے میں ان سے سوال ہوگا. پیر بننا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل. محتمم ہم سے ہے، ہم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ جو محتمم ہوتے ہیں نا، اس کا لفظ ہم سے نکلے. ہم کہتے ہیں دکھ، کڑن، ٹینشن، ایگزائٹی. ایام میں 20 آ گئے. ابھی ہم 13-14 کی رات کو 11 اور 12 کی رات کا عمل نفل پڑھیں گے جمعے کی شام کو انشاءاللہ پرسوں. لیکن یہ 13 اور 14 یہ انفرادی عمل ہے. کوئی یہاں بیٹھ کے کرے، کوئی سامنے، کوئی چھت پہ، کوئی اوپر. تھوڑا سا وقت ہے، 2-2.5 گھنٹے اللہ کو منا لیں رات کی تنہائیوں میں. 13-14 تو ویسے مل گئی، بس پھر لوٹ لیں مزے. ہاں کام بن جائے گا. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے. جب سے مولا تیرا ہاتھ ہاتھ میں آیا ہے نا، اور تو نے میرا ہاتھ تھاما ہے، تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، میری تو راہوں کے چراغ بھی سدا جلتے رہتے ہیں. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. اس کو غور سے سنیے گا. 100 سالہ دور چرخ تھا، وہ پرانی 100 سالہ شراب، ساغر کا ایک جام. نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. میں نے تو منصوبے کچھ اور بنائے تھے. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. اللہ، بیٹھ کے ذکر نہ کر لیں بس، میں تو پھر بولتا ہی جاؤں گا. صبح ہو جائے گی، پھر فور ہو جائے گی. اب ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ. لائٹیں بند کر دیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 هو 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 الله هو 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 هو
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام حليما كريم عفوا كريم نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.